ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ دو صورتیں پڑھیں گے، سورۃ الہمزہ اور سورۃ العصر۔ آئندہ انشاءاللہ آج ہم اپنا سبق بڑھائیں گے۔ پیچھے 10 صورتیں ہم نے حرف بہ حرف آپ بچوں کو سمجھائی ہیں کہ یہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، یہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ بچوں کو اچھا خاصا جو ہے نا قرآن مجید سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون سے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اب ہم سپیڈ پکڑیں گے، تھوڑا سا سبق ہم بڑھائیں گے، ایک ایک صورت بڑی ہو تو ایک، چھوٹی ہو تو 2-3 صورتیں ہم کریں گے۔ جو اب بہت زیادہ سمجھائیں گے نہیں، بلکہ آپ بچوں کو جو چیز لازمی بتانے والی ہے وہاں پہ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ نیو ہے، تو اس پہ توجہ دھیان سے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ باقی وہی چیزیں ہیں کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، رک کے پڑھنا ہے، حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اور نون مشدد پہ میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، مد متصل ہوتی ہے، مد منفصل ہوتی ہے، اور نون ساکن کے آگے 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آئے گا۔ اس طرح کی چیزیں یہ بہت جو ہے نا پیچھے 10 صورتوں میں بار بار رپیٹ ہو چکی ہیں، تو آپ بچوں کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ نون ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ ہے۔ تو اب مزید بہت زیادہ سبق میں سمجھانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے، تو ہم سبق بڑھائیں گے، تو آپ بچے بھی جو ہے نا توجہ دھیان سے، محنت لگن سے آپ بچے سبق کی طرف توجہ دیں، اور تاکہ ہمارا جو ہے نا سبق آگے بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو نا اس 1 مہینہ جو رہ چکا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم سبق یاد کر سکیں، پڑھ سکیں۔ مکیہ، اس صورت میں 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس آیت کے اندر جو ایک آئی ہے یائلین کو نرمی سے ادا کرنا ہے، معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، ویل نہیں پڑھنا، وئی۔ پھر اس کے بعد تشدید آئی ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حرکات غیر مدہ ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر زبر ہے۔ پھر آگے لومازہ میں بھی دیکھیں حرکات غیر مدہ ہیں، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بالکل آرام سے رک کے ٹھہر کے حروف کی ادائیگی ٹھیک کرتے ہوئے آپ بچوں نے پڑھنا۔ اب دیکھیں لُمَزَةٍ الَّذِي، اب یہاں پہ یہ چھوٹا سا نون ہے، اس کو بولتے ہیں نون قطنی۔ کیا بولتے ہیں؟ نون قطنی۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا، لُمَزَةٍ الَّذِي، اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نون کو لام کے ساتھ، لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اب یہ دیکھیں لُمَزَةٍ نہیں تھا، لُمَزَةٍ تھا اصل میں، لیکن دیکھیں تنوین کو آگے لام کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں، تنوین کو لام کے ساتھ نہیں ملا۔ لُمَزَةٍ تھا، تا 2 زیر 3، یا اصل میں تا نون زیر 3 اس طرح تھا 3۔ اب دیکھیں تا 2 زیر 3 ایسے تھا نا، تو تا نون 3
اب نون جو ہے نا، نون یہ چھپا ہوا ہے بیچ میں نون، تو جب ہم نے اگلے الذی پہ دیکھے لام کے اوپر تشدید ہے، جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تنوین کسی حرف کے ساتھ مل رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تنوین آخر میں، لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے تین تا کو لام کے ساتھ ملانے ہیں، لیکن تا کے نیچے دو زیر تھی، لیکن دو زیر کو ہٹا کے ایک زیر آگے نون کو دے دیے، اور نون کو پھر ہم نے لام کے ساتھ کیا بنا دیے ہے، ملا دیے۔ تو اس کو بولتے ہیں نون قطنی، کہ تنوین کے اندر نون جو چھپا ہوتا ہے لیکن وہ ساکن ہوتا ہے۔ نون کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ تو عارضی طور پہ کیا کیا ہے کہ وہ جو تا کے جو نیچے دو زیر تھی، اس تا سے ایک زیر ہٹا کے نا، تا کے نیچے دو زیر تھی، ایک زیر ہٹا کے نون کو دے دیا ہے، تاکہ نون کو ہم لام کے ساتھ کیا کر سکیں، ملا سکیں۔ یہ تب ہے جب آپ وقف نہ کریں، آپ کا اتنا سانس ہے کہ آپ دونوں آیات کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ تب ہے۔ اگر آپ نے وقف کر دیا ہمزۃ لمزہ، اب وقف کر دیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے الذی سے شروع کرنا ہے، نلذی نہیں پڑھنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، سمجھا کے پھر بھی اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں نلذی جمع۔ اب کہیں بھی نون قطنی آ جائے تو ایسی آپ نے کرنا ہے کہ اگر وقف کیا ہے تو پھر نلذی نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کیا، آپ کا اتنا سانس ہے کہ دو آیات آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تو پھر اس نون کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے وقف کر لیا ہمزۃ لمزہ، تو پھر آپ نے آگے جو ابتدا کرنی ہے، اگلی آیت کو پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا للذی، بس وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگلی ابتدا کیسے کرنی ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ آیت نمبر 3، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب، یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر یا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، یح کلکلانا ہو، یحسب، با کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے انا، اکثر بچے یہ نون کو لمبا کر دیتے، انا، دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر پر ہی ہے، زبر حرکات غیر مدہ میں سے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یحسب ان مالہ، میم کو ایک الف کے برابر ہم کیا کریں گے، لمبا کریں گے، کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ آ گیا۔ آگے مالہ، ہا الٹا پیش ہو، حرکات مدہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر کیا پڑی ہوئی ہے، مد پڑی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مد منفصل، مد منفصل، کہ حمزہ دوسرے لفظ میں آ گیا۔ حمزہ کون سی لفظ میں؟ دوسرے۔ مالہ اخلد، یحسب ان مالہ اخلد، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ کلا، پہلے بتا چکا ہوں کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ رک کے کلا، اور لام کو لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ آگے الف مد آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لایم، میم، چھوٹا سا میم جو نا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ چھوٹا سا میم کیوں لکھا جاتا ہے؟ ہم نے نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے پڑھے ہیں کہ نون ساکن و تنوین کے آگے حروف اخفا آ جائے تو آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف یرملون آ جائے تو 4 میں غنہ کریں گے اور 2 میں غنہ نہیں کریں گے، ادغام کریں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف ہلکی آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف اقلاب آ جائے
حروف اقلاب آ جائے تو نون کی آواز کو میم میں بدل کر، نون کی آواز کو میم میں بدل کر جو نا غنہ کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے آگے با آ گیا اور با حروف اقلاب میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے۔ ایسے پہلے تو ایسے پڑھیں گے نا، پہلے تو ہم ایسے پڑھ رہے تھے لایوں لایوں، یہ آواز بن رہی تھی، لیکن اس کو بدلنا ہے، میم میں بدلنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ حروف اقلاب آگے آ جائے تو یہ آواز ہم نے نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے۔ لایم، اب یہ پڑھیں گے لایم، نون نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، میم پڑھیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ دال کے اوپر دیکھیں کلکلا ہوگا، را کو ایک الف کے برابر ہم کیا کریں گے، لمبا کریں گے، کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر آگے، اس کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ ادراک ما الحطمہ، مل کلکلا نہیں ہونا چاہیے، ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے پیچھے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، لفظ اللہ کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی دیکھیں یہاں پہ دو عین اکٹھے آ گئے ہیں، دو عین اکٹھے آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں عین کی آواز نکالنی ہے۔ تطلع علی الافئدہ۔ اکثر بچے جو نا حمزہ کو عین بنا دیتے ہیں اکثر، تو حمزہ کو عین نہیں بنانا، حمزہ کو حمزہ ہی کی آواز آئے، حمزہ، یہ حمزہ کی جو ہے نا ہا کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ حمزہ میں جو آواز آتی ہے وہ ای او تھوڑا زور لگائیں گے تو عین کی آواز پیدا ہو جائے گی، بلکہ منہ کے خالی حصے سے یہ حمزہ ادا ہوتا ہے۔ افئدہ انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ ایک دفعہ پوری صورت میں ریوائز کراتا ہوں اور میرے ساتھ مل کے پڑھا کریں، بار بار 5-6 دفعہ پڑھا کریں تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہ ہے نون قطنی کے بغیر۔ اب نون قطنی کو کیسے پڑھیں گے، دونوں آیات کو میں ملا کے پڑھوں گا، نون قطنی بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نون قطنی کا پڑھنے کا طریقہ کہ وقف کریں گے تو پھر نہیں پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو پھر اس کو آپ نے اگلے کے ساتھ جوڑ لگانے کے لیے نون قطنی کو استعمال کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة العصر مکیہ، اس صورت میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر، اب یہاں پہ دیکھیں را آخر میں را ہے، صاد ساکن ہے، والعصر را کی آواز بھی پیدا ہو۔ ان الانسان لفی خسر، ان نون مشدد ہے، نون مشدد پہ کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے آگے حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے، وہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے دونوں غنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک غنہ ان جو زبان ہے سامنے ٹچ ہو رہی ہو، جو سامنے والے جو دانت ہیں نا، ان کی جو داڑیں ہیں جہاں سے وہ دانت نکل رہے ہیں وہاں پہ زبان ٹچ ہو رہی ہو، تب یہ غنہ ادا ہوتا ہے، ان نون مشدد والا۔ اور آگے جو نون ساکن والا غنہ ہے وہ گنگناہٹ سی آواز پیدا ہو، گنگناہٹ۔ ان دونوں غنوں میں فرق آپ بچوں نے کرنا ہے۔ جہاں پہ بھی نون مشدد آ جائے تو اس طرح غنہ کرنا ہے، اور نون ساکن والا غنہ آ جائے تو اس طرح غنہ کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو 2 صورتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ آپ آج کے بعد انشاءاللہ سبق بڑھائیں گے۔ جو بہت زیادہ چیز بتانے والی ہوگی وہ بتائی جائے گی، کیونکہ 10 صورتیں ہم نے بہت حرف با حرف آپ بچوں کو سمجھائی ہیں۔ اب تھوڑی سی ہم سپیڈ پکڑیں گے، 2 صورتیں، 3 صورتیں، اس طریقے سے آپ بچوں تک یہ سبق ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔